بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ مولانا ظہیر صاحب نے پوچھا ہے کہ جو بھینسیں دودھ رکھنے کے لیے اور جو بھینسیں بیچنے کے لیے رکھی جاتی ہیں ان پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ دیکھیے گا، جو بھینسیں اس لیے رکھی جاتی ہے کہ ان سے دودھ حاصل کیا جائے گا اور وہ دودھ بیچا جائے گا، تو ایسی بھینسوں کی جو قیمت ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر ایسی بھینسوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ دودھ سے جو قیمت حاصل ہو رہی ہے، اگر وہ ساتھ ساتھ خرچ بھی ہو رہی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ سیونگ ہو رہی ہے، وہ بچت ہو رہی ہے اس قیمت کی، اگر وہ پڑی رہی انسان کے پاس اور سال گزر جائے تو اس صورت میں 2.5% کے حساب سے اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور جو بھینسیں اس لیے خریدی جاتی ہیں کہ اس لیے رکھی جاتی ہے کہ ان کو آگے بیچیں گے، یعنی ابھی خرید لی اور کچھ عرصہ بعد آ کے بیچی، خریدی اس لیے ہے کہ آگے بیچنا ہے، یعنی ان کی تجارت کرنی ہے، ان کا کاروبار کرنا ہے، خریدنی اور آگے بیچنی ہے، تو ایسی بھینسوں پر، یہ چونکہ اب مالی تجارت ہے تو ایسی بھینسوں پر پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایسی بھینسوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی مالی تجارت ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دودھ کے لیے جو بھینسیں رکھی جاتی ہیں ان کا الگ حکم ہے، اور بیچنے کے لیے جو رکھی جاتی ہے، جو خریدی جاتی ہیں، ان کا الگ حکم ہے۔ ہنکو سے فیصل بھائی نے پوچھا ہے کہ نکاح سنت ہے یا فرض ہے۔ دیکھیے گا، عام حالات میں تو نکاح کرنا ایک سنت عمل ہے، ایک پسندیدہ عمل ہے، لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایسی حالت ہو جائے کہ جس میں انسان پر ایسی شہوت کا غلبہ ہو جائے کہ اس میں حرام کاری میں، زنا میں مبتلا ہونے کا یقین ہو، گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہو، اور انسان بیوی کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہو، نان نفقہ ادا کرنے پر بھی قادر ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ اور اگر ایسی صورت ہے کہ حرام کاری میں مبتلا ہونے کا یقین تو نہیں ہے لیکن شہوت کا غلبہ ہے اور بیوی کا نان و نفقہ خرچہ بھی انسان ادا کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر ایسی صورت ہے کہ شہوت کا غلبہ بھی نہیں ہے اور بیوی کا خرچہ بھی ادا نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اگر ایسی صورت ہے کہ بیوی پر وہ ظلم کرے گا، اس کا خرچہ ادا نہیں کرے گا اور ظلم کرنے کا خطرہ ہوگا، تو ایسی صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ پھر نکاح کرنا ناجائز ہے۔ اگر ایسی صورت ہو کہ جس میں شہوت کا غلبہ بھی نہ ہو کوئی زیادہ، اور نکاح کا کوئی تقاضا بھی نہ ہو، جیسے بڑی عمر میں نکاح، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا مباح ہے۔ مولانا اسحاق صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص کے پاؤں پر زخم آیا ہے، ڈاکٹر نے پاؤں دھونے سے منع کیا ہے، وضو کی جگہ پہ وہ تیمم کر لیتا ہے، اگر اس کو غسل کی حاجت ہو جائے تو کیا وہ غسل کی جگہ تیمم کر سکتا ہے؟ دیکھیے گا، اس شخص کے پاؤں پر جو زخم آیا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اگر پاؤں دھوئیں گے، پانی لگائیں گے تو زخم بڑھ جائے گا۔ تو جس طرح یہ وضو میں یہ باقی اعضاء تو دھوئے گا، البتہ اس جگہ پر، جس جگہ پر زخم ہے وہ مسح وغیرہ کر لے، اس جگہ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک غسل کا تعلق ہے، اگر غسل جو ہے باقی اعضاء کو دھو کر اس پر پانی نہ پڑتا ہو اس جگہ پر، تو اس صورت میں پھر باقی اعضاء کو دھویا جائے اور اس پر مسح کیا جائے وضو میں۔ اگر ایسی صورت ہو کہ اس پر پانی پڑتا ہو، پانی پڑ سکتا ہو، اور پانی پڑنے کی صورت میں زخم بڑھنے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں پھر وہ غسل کی جگہ پر تیمم کر سکتا ہے جب تک وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا، اور اس تیمم سے وہ ساری عبادات کر سکتا ہے جو وضو کرنے کے بعد انسان کر سکتا ہے۔ میرے بھانجی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ
جس شخص کو سورۃ اخلاص کے علاوہ اور صورتیں آتی ہوں اور وہ صرف سورۃ اخلاص پڑھتا ہو اور صورتیں نہ پڑھتا ہو، کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے گا، اگر کسی کو اور صورتیں آتی ہیں سورہ اخلاص کے علاوہ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سورہ اخلاص کے علاوہ اور صورت پڑھا کرے، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ کافرون۔ البتہ اگر کسی کو آتی ہو لیکن پھر بھی وہ صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے تو ایسا کرنا یہ تو اچھی بات نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، البتہ اس کی نماز ہو جائے گی، نماز ہو جاتی ہے۔ حاجی جان محمد صاحب نے پوچھا ہے کہ 20 سال پہلے ایک شخص نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، بعد میں علماء سے پوچھ کر اس نے لوگوں کو بتایا کہ میری بیوی حاملہ ہے اس لیے طلاق نہیں ہوئی، لیکن یہ بات میں نے کسی عالم سے نہیں سنی۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ حاملہ بیوی کو طلاق واقع ہو جاتی ہے کہ نہیں، اور غصے کی حالت میں طلاق واقع ہوتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، جہاں تک حاملہ بیوی پر طلاق واقع ہونے کی بات ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ طلاق ہر حالت میں واقع ہوتی ہے، چاہے بیوی حاملہ ہو، چاہے بیوی مینسس کے ایام میں ہو، ماہواری کے ایام میں ہو، ہر صورت میں طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، لہٰذا حمل کی صورت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ البتہ غصے میں طلاق واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کے بارے میں فقہاء نے غصے کی کچھ اقسام ذکر کی ہے۔ بعض صورتوں میں طلاق واقع ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوتی، تو وہ ہم شوہر سے خود پوچھ کر پھر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس وقت جب طلاق شوہر دے رہا تھا اس وقت اس کی کیفیت کیا تھی، غصہ کتنا تھا، کنڈیشن کیا تھی، تو وہ ہم معلوم کر کے بعض صورتوں میں ہو جاتی ہے طلاق، بعض صورت میں نہیں ہوتی، تو ہم خود پھر معلوم کر لیتے ہیں، ہمیں اندازہ ہو جاتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔